بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا واقعہ۔ امام باقی اور ابو یعلی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کی غرض سے 4 جگہ یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ رکھی تھی۔ جب وہ میخیں لگا کر علیحدہ ہوتے تو رحمت کے فرشتے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کر دیتے تو وہ اسی حالت میں دعا مانگتی ہوئی کہتی کہ اے میرے رب، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بس پھر اسی حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا جاتا۔ حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم آسیہ بنت مزاحم یعنی میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی تو فرعون نے کہا کہ وہ تو میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کر دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی۔ تو اسی حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا، ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے پروردگار، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اور اسی وقت جنت میں بنا ہوا اس کو گھر دکھا دیا۔ اس لیے ظلم ڈھانے والے شوہر اس بات کو یاد رکھیں کہ حالت ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بد دعا ان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہو جائے اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اس قصے میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظالم خاوند کی تمام جتن برداشت تو کر لیے مگر اس کے حق میں بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ہی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے۔ اور شاید حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظالم کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی صابرہ عورت کی یہ بات کیسی پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی صفت کا تذکرہ فرما دیا، جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے یہاں سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود
ایک ظالم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اسی سبق کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اس لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کو شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے امام احمد طبرانی اور حاکم نے ابن عباس سے اس سلسلے میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرعون کی بیوی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔